آج کل کے معاشی مسائل اور ان سے ہمیں کس طرح سے نکلنا چاہیے اسلام کی روشنی میں؟ ہمارا تعلق اپنے زمانے کے امام سے یوں بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ ہم صرف یہ کہ امام کے خانوادے کو جانیں، ان کی ذات کو جانیں، بلکہ آپ کے ظہور کے بعد ہونے والی تبدیلیوں اور بالخصوص آپ کی حکومت کریمہ، جسے دولت کریمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں ملنے والے فوائد کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ امام کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں اور امام سے ایک انسیت پیدا ہو جائے۔ بندے کے ذہن میں اور اپنی تعلیم کی اور اپنے دانست کے مطابق جو مسائل ہیں، ان میں سب سے بڑی مشکل آج کے دور میں کرپشن ہے۔ بات جب کرپشن کی ہوتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کسی حکومت میں کوئی کرپشن ہوگا، کسی آفس میں کوئی کرپشن ہوگا۔ نہیں نہیں، یہ کرپشن شروع ہوتا ہے ہمارے گھروں سے، اس وقت کہ جب ہم اپنی زندگی کو اپنے اعتبار سے جینا چاہتے ہیں، اور وہ مال کہ جو ہم خرچ و صرف کر رہے ہیں اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ پروردگار نے اس مال میں دوسرے کے حقوق کو بھی ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ میں نے کل بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر ہر انسان فردی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا رہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے، تو پھر وہ موقع نزدیک آ جاتا ہے کہ امام علی مقام ظہور فرمائے اور یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے۔ یہ دنیا پوری عدل و انصاف سے تو اس وقت بھرے گی جب انشاءاللہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو آمادگی کے طور پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس عدالت کو اپنے گھر میں داخل کریں، اور پھر گھر سے نکل کے اپنے معاشرے میں اس عدالت کو پہنچائیں، اور معاشرے سے نکلتے ہوئے پھر ایک قوم اور ایک ملت اور پھر پوری دنیا تک اس عدالت کے نظام کو لے جائیں۔ گھر میں عدالت کیسے قائم ہوگی کہ جب ایک مال کمانے والا انسان کہ جو روزی اور روٹی کماتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میں نے دولت کمائی ہے، جو میرے پاس پیسہ آیا ہے، وہ میری اپنی عقل سے آیا ہے، وہ میری اپنی محنت سے آیا ہے، لہٰذا اس کو میں جیسے چاہوں گا استعمال کروں گا۔ حالانکہ دین اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس دنیا کے اندر جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ علت و معلول کی دنیا ہے، یہ عالم اسباب و مسببات ہے، یعنی کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے۔ ہم یہاں خلا میں نہیں ہیں، فضا میں نہیں ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی رابطہ نہ ہو۔ نہیں، جب اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہزاروں رشتے ہمارے پاس ہیں، ہزاروں ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی گئی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ایک مسلمان اور ایک مومن کا فرض ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آج کل میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے اور یہ جو میری کوشش ہے کہیں مجھے خدا سے دور نہ کر دے۔ امام نے فرمایا تیرا سوال کیا ہے، تیری کوشش کیا؟ تو اس نے کہا مولا آج کل مجھے یہ شوق ہو گیا ہے کہ میں خوب مال کماؤں، دولت کماؤں، میرے پاس خزانوں کے انبار لگ جائیں۔ کیا ایسا کرنا میرے زہد اور میری بے رغبتی کے مقابلے میں آ جاتا ہے؟ اور کیا ایسی تمنا کرنا یا ایسی خواہش کرنا یا ایسی جستجو کرنا مجھے اللہ سے دور بنا رہا ہے؟ تو امام علی مقام نے پوچھا کہ یہ جو تم مال کمانا چاہتا ہے، یہ جو دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ جو خزانے لینا چاہتا ہے، اس کا تیرا مقصد کیا ہے کہ کیوں ان سب چیزوں کو جمع کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں یہ مال و دولت میرے پاس آئے تاکہ میں اولاد کی تربیت بہتر طریقے سے کر سکوں، اپنے بھائیوں کی مدد کر سکوں، مومنین تک اس مال کو پہنچاؤں تاکہ ان کا فقر و فاقہ دور ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر تیری نیت یہی ہے کہ تم مال و دولت کو کمانا چاہتا ہے تاکہ اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن، اپنے پڑوسی اور اپنے اعزاء اور اقارب کی مشکلات کو دور کرے، تو نہ صرف یہ کہ تیرا عمل برا نہیں ہے بلکہ پروردگار کی طرف سے یہ ممدوح ہے، اور یہی عین عبادت ہے کہ جس کا عنقریب تجھے صلا دیا جائے گا۔ یعنی یہ مال و دولت اگر ہم دوسروں کے لیے، یعنی اپنی زندگی کو میں استعمال کرتے ہوئے دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہوئے ان تک پہنچانے کی کوشش میں اس مال کو حاصل کرتے ہیں، تو مال کا کمانا بن جاتا ہے عبادت۔ لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ محنت ہماری ہے، مشقت ہماری ہے، تو یہ مال بس ہم سے ہی متعلق ہونا چاہیے اور دوسروں سے متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ قرآن کریم میں قارون کی نابودی کا جو ایک سبب بیان کیا گیا ہے وہ آیات کے زمرے میں وہ یہی تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو مال و دولت میں نے کمایا ہے یہ میں نے اپنی عقل اور اپنے علم سے کمایا ہے، لہٰذا اس میں کسی کو اور ساتھی بنانے والا نہیں ہوں۔ قرآن کریم کی آیت آئی
کہ نہ اس کی عقل اس کو بچا پائی اور نہ اس کا علم اس کو بچا پایا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کی طرح کی بہت سی مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ جہاں انسان آغاز کرتا ہے، اللہ کے راستے میں قدم رکھتا ہے، لیکن جب مال و دولت اس کے پاس آتا ہے تو یہ مال و دولت سبب بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جن کا حق ہے وہ حق اس تک نہیں پہنچتا۔ لہٰذا سب سے بڑی جو سب سے بڑی جو پریشانی اور سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، مثال کے طور پر خمس و زکوٰۃ و فطرے اور صدقے کی صورت میں اگر ہم ان کو دینا شروع کر دیں، ہم ان کو نکالنا شروع کر دیں، تو پہلے ہمارا معاشرے میں ہمارا گھر بہتر ہوگا، ہمارا خاندان بہتر ہوگا، ہماری قوم بہتر ہوگی، اور پھر دھیرے دھیرے اسلام کی مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی۔ شروعات یہاں سے ہوگی، پھر جب امام علی مقام آئیں گے تو ایک ایسا نظام قائم کریں گے کہ جو پوری دنیا کے اوپر حاکم ہوتے ہوئے انشاءاللہ اس دنیا سے فقر و فاقے کو تمام کرے گا اور اقتصاد مضبوط ہوں گے۔